اور اب امیر کائنات سفر میں ہے۔ عمار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، عمار ساتھ ہے مولا کے، وادی نمل سے گزر ہوا۔ ایک وادی چیونٹیوں کی وادی مشہور ہے، حد نظر تک طول، حد نظر تک دائیں بائیں، میلہا در میلہا۔ عمار نے دیکھا تو چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، یعنی کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں سے ضرب دی جائے پھر بھی حاصل جمع کم سے کم نکلے، اتنی چیونٹیاں، میلہ بالکل دل دھرنے کو جگہ نہیں، ایک سیلاب ہے حد نظر تک بہتا ہوا۔ اب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، باہر والے بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا، جیتے رہو۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حضرت عمار کی، منہ سے نکلا جلا محسیہا، ایک لفظ بولتے ہو نا عز و جلا، جلا محسیہا، بلند ہے وہ ذات جو ان لا تعداد چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا لا تقل ہکذا، ایسا نہ کہے، ولیکن قل جل باریہا، فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ کہو ان کا خالق بلند ہے، ان کا اللہ بلند ہے۔ مولا تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ فرمایا والذی نفس علی بیدہ انی احصیتہ وانی لأعلم الذکر منہ والانثی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، نہ صرف تعداد جانتا ہوں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ قسم اس ذات کی جس کے تصرف قدرت میں علی کی جان ہے، نہ صرف تعداد بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنی ہے۔ اب میں نقوی صاحب میری حقیقت کیا ہے؟ عمار جو 8ویں درجے ایمان پہ کھڑا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، اچھا مولا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ فرمایا اما قرأت القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ مولا روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ آیت پڑھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، کہ ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ مولا یہ آیت تو بارہا پڑھی ہے، فرمایا انا واللہ ذالک الامام مبین، خدا کی قسم وہ امام مبین میں علی ہی تو ہوں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوست؟ اچھا اب ایسا ہے کہ عام طور پر مولویوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے صرف احصاء علم مراد ہے، نہیں، خدا پر تہمت دھرتے ہیں وہ لوگ جو اسے صرف علم تک محدود کر دیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں کہوں کل کے کل مجمع کو نام سے جانتا ہوں میں، اور شاکر رضوی پکڑ لے نام لکھوا دو ان کے،
بھئی میں نے وہ لوگ کہے تھے جن سے میری دوستی ہے، یہ بلاغت کا نقص ہے۔ مجھ میں تو ہو سکتا ہے، ہم میں نقائص ہونا بھی چاہیے، ہم تو مجموعہ نقائص ہیں۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا کل شیء، کل شیء، اب پہلے مجھے ذرا اللہ کے علم کا پیمانہ بتاؤ، جہاں اللہ کل کہہ دے بچ کیا جائے گا؟ میرے دائیں بائیں مجمع میں آگے پیچھے علماء بیٹھے ہیں، سامنے عزیز مولانا انصار جہاد بھی بیٹھے ہیں، اور عربی پڑھے لکھوں سے پوچھنا، احساء یوں گھیرنے کو کہتے ہیں۔ میں نے سپیکروں کا احساء کر لیا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس وقت سارے سپیکروں کا احساء کیا ہوا ہے۔ جاگو حلالیو، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ہر شے علی نے احساء کر رکھی ہے، چاہے وہ خلق ہے یا رزق، وہ موت ہے یا حیات، وہ بیٹے ہیں یا زندگی، ہر شے علی کے تصرف میں ہے۔ اب اگر ید اللہ ہاتھوں سے چھڑانا ہے، علی کی دہلیز عظمت پہ ایک سجدہ کرو، ایک سوال کرو، ایک سجدہ کرو، ایک سوال کرو۔ ملے گی اسی کو۔ ہاں ممکن ہے میں منبر چھوڑ کے چلا جاؤں اور کوئی بدبخت یہ کہے، یہ کیا ہے جو علی سے نہیں مانگتا وہ نہیں کھاتا۔ ایک جواب تو یہ ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ نہیں کھاتا۔ بھائی جو مشرک ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ اللہ سے مانگے گا کیا؟ تو میں بڑے بڑے مشرک دولت مند دکھا سکتا ہوں، دنیا کی معیشت جن کے ایک اشارے پر زیر و زبر ہو جاتی ہے، اللہ سے نہیں مانگتے، کھا پھر بھی رہے ہیں۔ ان کے لیے شاکر بھائی جو میں مثال دیا کرتا ہوں دے دوں، یہ ہے سب مومن کے لیے، اور حلال بھی مومن پر ہے۔ علی کا دشمن اسے جو کھا رہا ہے، چاہے وہ زیادہ کیوں نہ کھا لے، تو اس کی مثال اکرام بھائی ایسے ہی ہے۔ آپ ذمہ داری بھی کرتے ہیں، تقوی صاحب کی زمینیں ہیں، یہ جلدی سمجھ جائیں گے اس مثال کو۔ آپ نے 5-10 ایکڑ گنا بیج دیا، گنے کے کھیت تیار ہے گنا۔ اب یہ کیوں گنا کیوں لگایا آپ نے؟ کاٹیں گے، صاف کریں گے، مل میں بھیجیں گے، چینی بنے گی، گڑ بنے گا، شکر بنے گی، انسانوں کے لیے پتے ڈالیں گے جانوروں کے چارے کے طور پر۔ تو آپ نے انسان اور حلال جانور کی خوراک کے طور پر اسے بیجا، اب پک کے فصل تیار کھڑی تھی، خنزیروں کا ایک ریوڑ آ گیا، نہیں مجھ سے بھلے ناراض ہو جانا، لیکن بات سمجھنے کے بعد، خنزیروں کا ایک ریوڑ سینکڑوں پر مشتمل، 10-20 ایکڑ جناب گنا تیار ہے، کلکاریاں ماری، گھس گئے، کیا بات ہے، کھائے کم توڑے زیادہ، پیٹ میں تھوڑے ڈالے، نقصان زیادہ کیا، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بویا گیا،
یا ہمارے لیے بویا گیا؟ سچ کہہ رہے ہیں سور؟ اگر کوئی انسان ان کی بولی سمجھ رہا وہ کہے گا نہیں اللہ تم پہ لعنت کرے، بوئے گئے تھے انسانوں کے لیے، تم نے تو حرام کرنے کے لیے کھا لیے اور برباد کر دیے۔ اللہ نے کائنات کی ہر نعمت بنائی ہے مومن کے لیے۔ مقصر اور منکر کا کھا لینا ایسا ہی ہے جیسے گنے کی فصل میں سور چلے آئے۔